کہتے ہیں کہ گلیٹین واز گلیٹین بائی گلیٹین، گلیٹین کو، اور آج بھی ہماری جو حکومت ہے جو آج در در پہ جا کے دستکیں دے رہی ہے، آج آپ نے ہی یہ ماحول پیدا کیا تھا، آپ نے ہی اس ملک کے اندر انتشار کی بنیاد رکھی تھی، آج اسی گلیٹین کے ساتھ آپ کا سر بھی اڑایا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی منسٹر آف اسٹیٹ فار کمیونیکیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب، اپوزیشن کی طرف سے اور جو بحث ہو رہی ہے بالکل ہم سب کا ہی مسئلہ ہے، پاکستان کا امن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ہم سب کی جانیں، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دانائی سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا۔ چیئرمین صاحب، بحث ہو رہی تھی لیکن ہم سوچ رہے تھے، اب لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کوئی سجیشنز آئیں گے کہ بارہا ملک کے اندر ہمارا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا اور ان کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اور ان کی سپیچ کے حوالے سے پالیسی بڑی کلیئر تھی کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، بنیادی حق ہے اور آئین پاکستان اس کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن نو کاؤنٹر مولانا صاحب جی۔ لیکن چیئرمین صاحب، بات ہوئی ابھی جس طرح کے مجھ سے سوال بھی ہوا اس کا جواب پہلے دے لیتا ہوں، باقی اپنی بات بعد میں کر لیتا ہوں، کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، پرامن دھرنا تھا، 4 حلقے کھلنے کی ہم نے بات کی اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ ان 4 حلقے جب کھلے گئے تو اس میں ثابت ہو گئے کہ ری الیکشن بھی ہوتا ہے اور کوئی نااہل بھی ہوتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا مطالبہ جو تھا وہ سن لیں جی پہلے جی۔ دوسری بات، مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بات کریں۔ سوال یہ ہوا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے سب کے ساتھ بات ہو کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آپ کو علم ہے چیئرمین صاحب کہ سینٹ کا اجلاس نہیں تھا اور قومی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کہ اس مسئلے کا کیا حل تلاش کیا جائے، اور سب نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم ماڈل ٹاؤن کا سانیہ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم لال مسجد کا جو سانیہ ہے وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ سب کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن جس نے بھی احتجاج کی آڑ لے کے پاکستان کے املاک کو اور پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کا جس نے بھی نقصان کیا ہے ان کی فہرست سے تیار ہو گیا اور ان کے ساتھ ریاست اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام ہوگا۔ اب ایک اور سوال ہوا چیئرمین صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ نہیں آتے، سینٹ نہیں آتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئی حکومت بنی تو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ میں 1 گھنٹے ہر ہفتے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ رجسٹریشن کرنی تھی، لیکن ہوا کیا؟ وہ گائے کی وہ کہانی اور لطیفہ آپ کو یاد ہوگا، کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ گائے کا رنگ کیسے ہوگا، پیر کتنے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، اور جب یہ رجسٹریشن کے لیے ہم نے موشن موو کیا کہ پرائم منسٹر صاحب وینسڈے کو آئیں گے اور سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی سوالوں کے جواب دیں گے، تو سوال ہوا کہ کیا 1 گھنٹہ ہوگا یا آدھے گھنٹے ہوگا؟ دوسرا سوال ہوا کہ کیا بدھ کے دن ہوگا اور جمعرات کے دن ہوگا؟ پھر کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر کہا کہ اس کو کمیٹی بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کون سی دن سوالوں کے جواب دیں گے اور کون سی دن وہ پیش ہوں گے 1 گھنٹہ۔ چیئرمین صاحب، پھر اس کے بعد ابھی فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور قرضوں کی بھی بات ہوئی،
کہ کن شرائط کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کی بھی بات ہوئی. تو میں ذرا ایک ایک کر کے ان سوالوں کا جواب دوں. اگر آپ نے بار بار بولنا ہے جی میڈم سن لیں پہلے. جی موشن موو کیا, پوری اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ کہا کہ کمیٹی بھیج دیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جی آپ کنٹینیو کریں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جی جی سن لیں جی پہلے اسپیچ, اس کے بعد اپنی باری پہ بات کریں. جی کنٹینیو کریں جی منسٹر صاحب. میں جواب تو آخر میں ہی ملے گا جی. ابھی کنٹینیو کریں. جی جی آپ اس کو تقریر کرنا ہے. جی منسٹر صاحب کنٹینیو کریں. جی چیئرمین صاحب, سوال ہوا کہ 95,000 ارب قرضوں کی بات ہوئی. پاکستان کی معیشت اور معاشی جو بحران ہے اس کی بات ہوئی. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور جواب بھی دوں گا. پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرضے جو اتنے لیے گئے, کیا تحریک انصاف کی حکومت تھی؟ کس کے دور میں لیے گئے اور کس نے لیے قرضے؟ کیا پاکستان کے اندر جب معاشی بحران کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ سوال جنم نہیں لیتا کہ اس کے اوپر آپ نے کون سا عوام کے اوپر خرچ کیا؟ پاکستان کے اندر تو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ تو بے روزگار پھر رہے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کے تمام ادارے اس وقت بدحالی کا اور بحران کا شکار ہے. آپ پی آئی اے اٹھا لے وہ تباہی, آپ سٹیل مل اٹھا لے وہ بھی خسارے میں, آپ وابڈا اور بجلی کے حوالے سے کہ 1200 ارب آپ کا قرض, جو 1200 ارب آپ کا گردشی قرضہ پہنچ گیا. آپ کوئی بھی ادارہ پاکستان کے اندر اٹھائے وہ خسارے میں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے چیئرمین صاحب؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیشہ سے جب بھی پاکستان کے اندر قرضے تو لیے گئے لیکن کیا کیا گیا کہ ہر ادارے کے اوپر اچھا بندہ کسی نے نہیں لگایا, اپنا بندہ لگایا کہ اپنا بندہ لگانا چاہیے, اور اداروں کی یہ حالت کر دی. چیئرمین صاحب, پھر اس کے بعد کرپشن کی نظر سارا پیسہ ہو گیا. ابھی جب یہ قرضوں کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں خاکہ آ رہا تھا جس ملک میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے کہ رکشے کے والے کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برآمد ہو رہا ہے, آپ کے طالب علم جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برآمد ہو رہا ہے, تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہرامند صاحب تشریف رکھیں. آپ اپنی باری پہ بات کریں نا جی. بہرامند خان آپ اپنی باری پہ بات کریں, تشریف رکھیں. جی میں چیئرمین صاحب وہ آپ کو پھر جواب دیں گے, آپ باری پہ اپنی بات کریں. تشریف رکھیں. جی منسٹر. یہ میں نے معاشی بحران جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی. رہی بات کہ پکڑے تو جب پرائم منسٹر صاحب سپیچ کرتے ہیں اور ایک جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے چور ہیں ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے, تو آپ لوگ کیوں شروع کرتے ہو؟ آپ کیوں شور مچاتے ہیں؟ کسی کے اوپر ہم نے نہیں کہا. تشریف رکھیں. جی جناب چیئرمین صاحب تشریف رکھیں. سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں, اپنی باری پہ بات کریں. مشتاق صاحب, بہرامند تنگی تشریف رکھیں. سینیٹر تنگی صاحب. جی کیا کسی کا نام لیا گیا؟ نہیں, کسی کا نام نہیں لیا. لیکن ایک بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا وزراء یا حکومت ہے, ان کو ذمہ داری ملی ہے چیئرمین صاحب, تو یاد رکھے میں ان کی تسلی کرتا ہوں. ابھی جو میرے اوپر سوال ہوا کہ ان کو پکڑے, بالکل ادارے آزاد ہیں. اب ادارے پابند نہیں کہ اپنی مرضی کے آپ لوگ لگاؤ, ادارے انشاءاللہ اپنی کارروائیاں کریں گے اور آپ کی خواہش پوری ہوگی, جیلوں کے اندر جائیں گے. چیئرمین صاحب آگے بات ہوئی کہ کن شرائط پہ یہ قرضے لیے گئے, کون سی بات ہوگی, اور فارن پالیسی بیچ میں آئی. چیئرمین صاحب میں سوال نہیں پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہوں. وہ یہ کہ جب بھی سعودی عرب ہمارا برادر مسلمان ملک, جب پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ کامیاب ہوتا ہے, وہ پاکستان واپس آتے ہیں, خوشخبری ملتی ہے, تو ہم پاکستان کے جو دوست ہیں ان کے تعلقات کو کنٹروورشل کیوں بناتے ہیں؟ ہمیشہ یہ سوال کیوں ہوتا ہے؟ مشتاق صاحب, سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. جی منسٹر صاحب, جی وائنڈ اپ کریں منسٹر صاحب. جی چیئرمین صاحب میں بہت ساری سپیچز ہوئی, ایک ایک کا حوالہ دے رہا ہوں اور آپ کو اس کا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہوں. پھر سی پیک جب حکومت بنی پہلے دن ہم نے کہا تھا, اور آج بھی ہمارا وہ سٹینڈ ہے کہ سی پیک کو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی بنائیں گے اور
बर वक्त तकमील को भी इंशाअल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। ये इस हुकूमत की कमिटमेंट है और इससे साबित होता है ये कंफ्यूजन कोई भी फैलाए। मैं तो एक बात हमेशा करता हूं चेयरमैन साहब कि जब चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद दोस्त मुल्क है लेकिन मजीद बेहतर हो रहे हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो फराज साहब का एक शेर आता है कि बस इतना फर्क है मुझ में और यूसुफ में फराज कि उसे गैर मुझे यार बेच देते हैं। तो क्यों कंफ्यूजन पैदा करते हैं? क्यों अपने पॉलिटिकल इश्यूज में हम अपने पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको कहते हैं? तीसरा सवाल हुआ कि पाकिस्तान का नौजवान साहब वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी मिनिस्टर स्टेटमेंट आप तशरीफ रखिए। हमारी बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था मौलाना साहब, आप आराम से तशरीफ रखें, सुने, उसके बाद आपकी बारी है, फिर बोलें। जी मिनिस्टर साहब। चेयरमैन साहब, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नौजवान बेरोजगार है। मेरे भाई ने अभी जिक्र किया पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें बढ़ रही है और जो चीजें हो रही है, मैं तो उसके आपको वजूहात बता रहा हूं और साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह आपने देखा कि 70 दिन जब इस नई हुकूमत को हो गए, हमने वादा किया था कि 50 लाख घर बना के देंगे, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, रोटी कपड़ा मकान का वादा किसी और ने किया होगा, अमली तौर पे हम इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी को सर के ऊपर छत देंगे। दूसरा चेयरमैन साहब वाइंड अप करें। मिनिस्टर साहब। चेयरमैन साहब, असल में अगर सुनने की हिम्मत करते, तरीके से बात सुनते तो बेहतर होता। हमने आपके ऊपर न तो आपके कारनामे बयान तरीके से ही सुन रहे हैं जी आप तशरीफ कैसे चांडियो साहब तशरीफ रखें, मैं बता रहा हूं, इसके बाद आप तकरीर करें। चांडियो साहब तशरीफ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बैठें जी, बैठें तशरीफ रखें। जी मिनिस्टर साहब। सेनेटर साहब, ये चेयरमैन साहब, मैं अपने जो हमारे वादे थे कहते हैं कि उसके ऊपर बात करें, मैं उसके ऊपर बिल्कुल बात करता हूं। मैं बता देता हूं कि 70 दिन में बिल्कुल ठीक है। चांडियो साहब सुन लें जी। मैं 70 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान को और अपने इदारों को जो डायरेक्शन दी और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो आसानियां पैदा करते मैं उनके सामने वो रख देता हूं। मैंने तो चेयरमैन साहब सिर्फ ये कहा कि तालिब इल्म के और रक्शी वाले और फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे बरामद हो रहे हैं। मैंने उस मसीहा का नाम तो नहीं लिया। मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें जी। मिनिस्टर साहब आप अपनी बात करें और वाइंड अप करें जी। जी मिनिस्टर साहब जी तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब जी वाइंड अप करें जी। कर लिया है जी कि वाइंड अप करें जी, और अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिस्टर साहब जी 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 चेयरमैन साहब, मैंने आपको कहा कि 50 लाख घरों का वादा किया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान के अंदर इनके पिछले 15 सालों में बैरामन साहब आप बात अब सुन लें जी, अब उनकी बात है उसके बाद आप बात करें। बैरामन साहब तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब प्लीज सुन लें जी, वाइंड अप करें। मिनिस्टर साहब मैं तो बात तो करने देना, चेयरमैन साहब बात तो करने दे, मैं तो किसी की बात में हम नहीं बोल। जी अब बात सुनें जी। अपोजिशन आपने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से एक आवाज सुनी जब कोई बात हो रही थी। हम तो आम बात कर रहे हैं, आप बात सुने। 50 लाख घरों का वादा किया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान पिछले 15 सालों में सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। हमने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के अंदर कारखाने लगाएंगे, 100 टेक्सटाइल मिल बनोगे वो खोलेंगे, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोई थी ही नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ही आपका नहीं था। फॉरेन पॉलिसी आज बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हम आगे रख रहे हैं। आपने एनर्जी सेक्टर में इन्होंने कहा था कि अंधेरे मिटा देंगे, पाकिस्तान के अंदर क्या किया, गर्दिशी कर्जे कहां तक पहुंच गए। हमने क्या किया कि पहले जो किसान है उनके ऊपर हमने बोझ कम किया और 5 रुपए पर यूनिट उनके लिए बिजली सस्ती कर दी। फिर उसके बाद चेयरमैन साहब
آپ نے یہ دیکھا اصل میں پاکستان بدل رہا ہے, پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان خوشحالی آئے گی, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, پاکستان کے اندر کارخانے لگیں گے. تھینک یو منسٹر پاکستان کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تھینک دو یو نہیں, جی, ایک پاکستان. چیئرمین صاحب سن نہیں رہے, سنے چیئرمین صاحب تھوڑا سا موقع رکھے, ان کو خاموش کرے. وہ خاموش ہیں, سنیں جی, سنیں, وائنڈ اپ کر رہے ہیں جی, وائنڈ اپ کریں جی منسٹر صاحب, وائنڈ اپ کریں جی. چانڈیو صاحب سن لیں جی, وائنڈ اپ کرائیں جی. جی جی منسٹر صاحب, اس کا جواب آپ نے دے دیا جی, اب آپ تشریف رکھیں جی. چیئرمین صاحب جب میں نے بات یہاں پہ شروع کی, میں نے صرف اور صرف اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کی, اس کے آگے میں نہیں بڑھا تھا کہ یہ شور شروع ہو گیا. ان کو کیا پتا کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں, ان کو کیا پتا وہ شور شروع ہو گیا. منسٹر صاحب ابھی آپ نہیں چیئرمین صاحب میں بات کر رہا ہوں, میں نے کیا نہیں, میں اس کے آگے بڑھا ہی نہیں تھا. میں اس قسم کی بات نہیں کر رہا جس طرح کہ آپ رکن نے کی, میں وہ بات بالکل کر ہی نہیں رہا. میں نے ابھی بات شروع کی کہ اس کے بعد شور آپ نے سنا خود. آپ بات کرنے دیں, آپ سوال اٹھاتے ہو تو جواب سنیں, جواب آپ کو ہم دلائل سے دیں گے, ہم یہ بات نہیں کریں گے, یہ بات نہیں کریں گے. منسٹر صاحب ابھی وائنڈ اپ کریں پلیز. نہیں, آپ کے دوسرے منسٹر بھی ہیں اور دوسرے اسپیکرز بھی ہیں جی. ہم یہ بات, میں نے تو پھر اس کے بعد اگر کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے صرف 40 چوروں کا ذکر کیا تھا, وہ تو آپ وہی بات کر رہے تھے, پہلے چور سمجھ رہے تھے, آپ بیوقوفی سمجھ رہے ہو کیا, میں پتہ نہیں ہے کہ چور کون ہے. پلیز جی منسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں جی پلیز. چیئرمین صاحب, پاکستان کے اندر امن و امان کا قیام, ہمارا آئین, ہمارا قانون, آئین پاکستان بنا. 12 منٹ بھی نہیں ہوئے, آپ بولنے کے چھوڑ دیں کہ وائنڈ اپ کریں جی. جی جی منسٹر صاحب جی, جان جی 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 وائنڈ اپ کریں جی. چیئرمین صاحب بات اتنی سی ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی, پہلے بھی دھرنے ہوئے تھے, 2 ہفتے 3 ہفتے چلتے رہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح خوشامدی کے ساتھ 2 دن کے اندر وہ دھرنا ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری چیز سننے دیں جی منسٹر صاحب, وائنڈ اپ کریں پلیز. میں جو بھی جملہ بول رہا ہوں اس کے اوپر شور آ جاتا ہے, میں اس کا کیا کروں چیئرمین صاحب. وہ میں تنگی صاحب سے بات کرتا ہوں, ایسے الفاظ استعمال نہ کریں, یہ ایکسپنج کریں جی. یہاں پہ نہیں, آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹ دیں, یہ ایکسپنج کریں جی. جی تنگی صاحب تشریف رکھیں. سینیٹر تنگی صاحب, آپ خود ان کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں, پھر شور بھی کریں گے جی. جی منسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں جی. پرائم منسٹر صاحب, یہ چیئرمین صاحب ابھی انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. الحمدللہ ہم سچے ہیں. سرٹیفائیڈ جھوٹ اور چور کا خطاب کس کو ملا تھا اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. میں بات کر رہا ہوں, میں صرف جملہ بول رہا ہوں. جی منسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں. چیئرمین صاحب امن و امان کے حوالے سے بات ہو گئی کہ اس کے علاوہ جنہوں نے پاکستانی املاک کو نقصان پہنچایا ہے, میں اس ہاؤس کو باور کراتا ہوں کہ سب کے فوٹیجز, سب انٹیریئر منسٹری کو تمام چیزیں موصول ہو چکی ہے. اس کے اوپر کاروائیاں تھینک یو منسٹر صاحب, تھینک یو جی. کاروائیاں ہو رہی ہیں, تشریف رکھیں جی. یہ ہو رہی وہ ہے, اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فوٹیج لے رہے ہیں اور اب ہو چکا ہے. اور چیئرمین صاحب میں موٹر ویز اور ہائی ویز وائنڈ کے اپ اوپر کریں جی, جو وائنڈ میری اپ ذمہ کریں. داری تھینک یو منسٹر صاحب, تھینک کسی یو. بھی ہوا, چیئرمین صاحب یہ جملہ ضروری ہے, یہ موٹر ویز کے اوپر اور ہائی ویز کے اوپر جتنے بھی پروٹیسٹر تھے, جنہوں نے بھی گاڑیوں کو, پاکستانی عوام کے املاک کو, پاکستانی ریاستی جو ہمارے املاک تھے ان کو نقصان پہنچائے, ایک ایک کی فوٹیج موصول ہو چکی ہے. اس کے اوپر اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, اس کے اوپر کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں. تھینک یو یہ جی, میں ہاؤس کو باور تھینک یو کرتا جی. ہوں. دوسرا تھینک یو جی, تھینک یو جی, تھینک یو. چیئرمین صاحب تھوڑا سا 2 منٹ دیجیے گا, روانی کے ساتھ 2 منٹ دیجیے گا, بس مہربانی جی. تھینک یو منسٹر صاحب, تھینک یو. تھینک یو جی منسٹر صاحب. سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب. منسٹر صاحب آ گئے جی آپ کا پوائنٹ آف ویو. اب جو اس کے بعد پھر منسٹر صاحب جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میں تو جناب شبلی فراز صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ شبلی فراز صاحب، جن لوگوں کو آپ نے وزارتیں دی ہیں اگر بازار سے ملتی عقل بھی ان کو دو، منسٹر صاحب چٹاک دے دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سوال گندم، جواب چنا، یہ ہماری سمجھ مولانا سے صاحب بالاتر ہے۔ جی منسٹر صاحب ایک سیکنڈ جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ سر 1 منٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں، 1 منٹ دے دیں سر پلیز، ریکویسٹ۔ وائنڈ اپ ہو گئی نہیں جو انہوں نے کر لیا، آدھا گھنٹہ ماشاءاللہ تقریر کر لیجیے، وائنڈ اپ ہو